کریں کہ راجح قول کے مطابق جو راجح قول ہے، صحیح قول ہے اکثر فقہاء کرام کا، وہ یہی ہے کہ رکوع اور سجدے کی جو تسبیحات ہیں، رکوع اور سجدے کی تسبیحات کیا ہیں؟ سنت ہیں۔ رکوع کی تسبیحات کیا ہیں؟ سبحان ربی العظیم، کیا؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ کہنا یہ سنت ہے۔ 3 مرتبہ کہنا سنت ہے احناف کے نزدیک۔ اور حنفیہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ 1 مرتبہ کہنا واجب ہے۔ 1 مرتبہ کہنا واجب ہے۔ 1 مرتبہ بھی نہیں کہا تو نماز نہیں ہوگی، سمجھ گئے؟ اور 3 مرتبہ سنت ہے، لہٰذا 3 مرتبہ اگر کہنا چاہتے ہیں آپ تو سنت کی ادائیگی مکمل طور پر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک دم سے سبحان اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان، اور مقتدی کہہ بھی نہیں پائے ابھی۔ 3 مرتبہ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو اطمینان اور سکون کے ساتھ، آپ کو ایسا لگے کہ مقتدیوں نے بھی کہہ لیا، مقتدیوں نے بھی کہہ لیا، سمجھے؟ یہ اطمینان ہو جائے، آپ کو یقین ہو جائے۔ یہ ہوگا کب اطمینان یقین؟ جب کہ آپ اطمینان سے کہیں گے کیا؟ سبحان ربی العظیم، کیا؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ جب اطمینان سے آپ کہیں گے تو مقتدی بھی کہہ لیں گے۔ لیکن اس میں بھی بہتر بات یہ ہے کہ 5 مرتبہ کہہ لیں، سمجھے آپ؟ 5 مرتبہ کہہ لیں یا اور زیادہ کر لیں، مگر اتنا زیادہ نہ کریں کہ لوگ اکتا جائیں، سمجھے؟ اس میں بہت سارے لوگ ضعیف بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بزرگ بھی ہوتے ہیں، سمجھے؟ انہیں تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا خیر الامور اوسطھا، بیچ کا جو درجہ ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ اور ہمارا تو پورا کا پورا دین برحق کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم ہے۔ اس میں نہ ضرورت سے زیادہ کمی ہے، نہ ضرورت سے زیادہ زیادتی ہے، لہذا اتنا کم بھی مت کہو کہ مقتدی نہ کہنے پائیں۔ مقتدی نے کہا ہی نہیں ہے ابھی، 3 مرتبہ بھی سبحان اللہ نہیں کہا، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم نہیں کہا، تسبیحات 3 مرتبہ، اور امام جو ہے ایک دم سے فارغ ہو گئے، سمجھے آپ؟ بہت سارے لوگ بہت جلدی کرتے ہیں کہ تعدیل ارکان نہیں ہو پاتے، ارکان کی جو ہے ادائیگی نہیں ہو پاتی، جبکہ تعدیل ارکان واجب ہیں، واجب۔ رکوع سے اوپر کھڑا ہونا کیا کہلاتا؟ قومہ کہلاتا، سمجھے؟ تو کھڑا ہونا اطمینان و سکون، تسبیح کی مقدار کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں جلسہ کہلاتا ہے، اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھے، سمجھ گئے؟ تو اتنی جو ہے جلدی بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ابھی جو ہے مقتدی کہنے نہیں پائے، اور نہ اتنی زیادہ دیر تک کہ مقتدی تو بہت پہلے نمٹ گئے، کب کی کہہ لی، اب انہوں نے اپنی تسبیحات ختم کر لیں اور وہ امام صاحب جو ہے پڑھے جا رہے ہیں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ تو اتنا زیادہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے اکتاہٹ محسوس ہو، لہٰذا ایسی اتنی لمبی قرأت، اتنی لمبی نماز پڑھانا جس سے جو ہے اکتاہٹ محسوس ہو، اور جو ہے جو لوگوں کی جو ہے اکتاہٹ کا سبب بنے، یا جو ضعیف کمزور لوگ ہیں انہیں پریشانی لاحق ہو، ایسی لمبی قرأت کرنا یہ منع ہے۔ اسی طریقے سے ایسی لمبی تقریر کرنا کہ سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا اور بس کر رہے ہیں پیلم پال، سمجھے؟ بڑھائے جا رہے ہیں، تقریر کو بڑھائے جا رہے ہیں، لوگ جو ہیں اکتا رہے ہیں، لہذا مجمع کو باندھ کر ہی بولنا چاہیے، سمجھے؟ اور تقریر جمتی بھی اسی وقت ہے جب لوگوں پر تقریر جمتی ہے۔ جمنے کا تو مطلب یہی ہوا کہ جب جم جاتی ہے دماغ میں، سمجھ میں آ جاتی ہے، اسی تو کہتے ہیں جمنا۔ اور مطلب یہ کہ چوکے چھکے تو آپ لگا رہے ہیں، گھیرو رہے، مارو رہے، پکڑو رہے، سمجھے؟ اور ساری کی ساری تقریر گھنٹوں کی تقریر سر کے اوپر سے گزر رہی ہے، تو وہ تو گزر ہوا، وہ جمنا کہاں ہوا؟ وہ جمنا کہاں ہوا؟ جمنا تو اسے کہتے ہیں جو دل و دماغ میں بات بیٹھ جائے، اور وہ بیٹھے گی کب؟ وہ بیٹھے گی اطمینان اور سکون کے ساتھ، وہ بیٹھے گی اس وقت
جبکہ اللہ رسول کی رضا کا جذبہ ہوگا۔ آپ کے دل میں یہ ہوگا کہ میں لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، سمجھے، لوگوں کو سمجھا رہا ہوں۔ اور تقریر ماشاءاللہ آپ کی نیت میں اگر خلوص ہوگا اور رضا الہی کا جذبہ ہوگا، خوشنودی الہی اور خوشنودی رسول کا اگر جذبہ ہوگا ماشاءاللہ، تو آپ کی تقریر کو لوگ بھی پسند کریں گے۔ اب یہ تھوڑا ہی کہ ہم نے یہاں چوکے چھکے لگا دیے اور تقریر جما لی اور کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا اور دہلی اسٹیشن سے جو ہے راجدھانی ایکسپریس چھوٹی تو بمبئی سینٹر پہ جا کر رکی۔ اب کسی کو کوئی بات پلے نہیں پڑی، سمجھ میں نہیں آئی، سمجھے آپ؟ تو ایسی تقریروں سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہر شخص کا جو ہے وقت قیمتی ہے۔ ارباب فکر لوگ، دانشور لوگ، جج، وکیل، دانشوران، ارباب فکر، پڑھا لکھا طبقہ اس لیے تقریروں اور جلسوں میں نہیں آتے ہیں کہ انہیں کوئی خاص بات نہیں مل پاتی ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، جب خلوص ہوگا آدمی کے اندر تو انسان یہ کوشش کرے گا کہ پیغام لوگوں تک پہنچائے، اور پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچائے گا کب؟ یہ پہنچائے گا اسی وقت جب کہ رضا الہی کا جذبہ ہوگا۔ اور زیادہ سے زیادہ جو دین پھیلا ہوا ہے وہ تو کتابوں میں بھرا ہوا ہے۔ دین کا ذخیرہ، اسلام کا ذخیرہ کتابوں میں بھرا ہوا ہے۔ لہٰذا ہمارے لوگ کتابوں کا سہارا نہیں لیتے۔ دل میں اگر خلوص ہوگا رضا الہی کے لیے کام کرے گا۔ اب یہ کہ نعتوں کو یا تقریر کو ذریعہ معاش بنانا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، سمجھے؟ ذریعہ معاش کے لیے تو آپ اپنا کاروبار کریں، تجارت کریں اور کام کریں سائٹ سے، اور نعتیں تو اس لیے پڑھی جاتی ہیں محبت رسول میں ڈوب کر، سمجھے، تاکہ دل کو جو ہے سکون پہنچے اور ماشاءاللہ ایمان جو ہے تازہ ہو جائے، سرکار سے اور لگاؤ اور محبت پیدا ہو جائے۔ تقریریں تو اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے اصلاح کا ماحول قائم ہو۔ تقریریں تو اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ علمی میدانوں میں اور فکری میدانوں میں لوگ آگے بڑھیں، سمجھے؟ اور فرمایا لا تشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی نشانیوں کو کھوٹے داموں کے بدلے مت خریدو۔ تو اب اگر کوئی طے کر رہا ہے تو یہ تو ایک طرح کا خریدنا اور بیچنا ہی ہے۔ اس کو فقہاء کرام نے خبیث کمائی بھی قرار دیا، اور در مختار میں فرمایا کہ مال جمع کرنے کے لیے وعظ کہنا منع ہے۔ تو مال جمع کرنے کے اب اس میں شق نکالنا، سمجھے، اس کی جو ہے اور وضاحت کرنا اور اس کی جو ہے تعویلیں کرنا، یہ سب جو ہے درست نہیں ہے، بلکہ بات وہی کہنی چاہیے جو شریعت میں ہو۔ طبیعت الگ الگ لوگوں کی ہو سکتی ہیں، عقلیں ہو سکتی ہیں الگ الگ، احساس شعور سب کے الگ الگ ہو سکتے ہیں، طبیعتیں جدا گانا ہو سکتی ہیں، مگر ترازو جو ہے ہر ایک کی طبیعت کو ترازو نہیں بنایا جا سکتا، ہر ایک کی عقل کو ترازو نہیں بنایا جا سکتا۔ ترازو جو بنایا جائے گا وہ کس کو بنایا جائے گا؟ صرف اور صرف شریعت کو، قرآن کو، حدیث کو، سمجھے، پیغام الہی کو، اللہ رسول کے فرامین کو جو ہے ترازو بنایا جائے۔ لہٰذا جو بات حق ہے، شریعت کی روشنی میں جو حق ہے، اس کو بے چون و چرا جو ہے اسے فوراً سے پہلے تسلیم کر لینا چاہیے، تسلیم کر لینا چاہیے، سمجھے، جس کے اندر جو بھی خامیاں ہیں اس کو فوری طور پر تسلیم کرنا چاہیے۔ اگر فوری طور پر وہ تسلیم نہیں کر رہا تو وہ غرور ہے اور تکبر ہے، اور اللہ تعالیٰ متکبرین کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اے انسان زمین پر اکڑ کڑ مت چل، اس لیے کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے۔ لہذا غرور تکبر نہ ہو، اور خاص طور سے جو داعی حضرات ہیں، جو ہادی حضرات ہیں، جو علماء کرام ہیں، جو واعظین ہیں، جو ہمارے واعظین ہیں، انہیں تو خاص طور سے نرم دل بننا چاہیے اور اصلاح کا جذبہ ان کے اندر ہونا چاہیے، رضا الہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور یہ کلمات جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کسی کے لیے عناداً نہیں بلکہ اصلاح کی نیت سے کہہ رہے ہیں، بنیت اصلاح کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ ہماری قوم کا شیرازہ دن بدن بہت تیزی کے ساتھ بکھرتا جا رہا ہے اور حالات جو ہے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔
غفلتوں میں ہم لوگ ڈوبتے جا رہے ہیں، جہالتوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ لے دے کے ہمارے جلسے تھے، سمجھے، دین کی تبلیغ کے لیے اور سمجھنے سمجھانے کا ذریعہ تھے، سمجھے آپ، تو ان کا بھی جو ہے قبلہ بڑی تیزی کے ساتھ بگڑتا جا رہا ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ لہذا حکم یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو تقریر کے لیے بلایا جائے جو صوم و صلاۃ کے پابند ہوں اور طے کرنے والے نہ ہوں، اور زیادہ بھیڑ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1-2 لوگ تقریر کریں، گھنٹہ 2 گھنٹہ تقریر ہو اور 10-11 بجے جلسہ ختم ہو جائے، سارے کے سارے لوگ جا کر سو جائیں، فجر کی نماز پڑھ لیں۔ اب یہ طریقہ تھوڑی کہ 11-12 بجے جلسہ شروع ہو رہا ہے اور ادھر ادھر کی تقریریں ہو رہی ہیں، رات کے 4 بجے مین مقرر صاحب کو پیش کیا جا رہا ہے جو کلکتہ شریف سے تشریف لائے، سمجھے آپ، آئے ہیں۔ وہ کب آئے گا ان کا نمبر؟ ان کا نمبر آئے گا 4 بجے کے آس پاس، جب 10-5 لوگ رہ جائیں گے اور سارے کے سارے لوگ جا کر سو جائیں گے۔ اب 4:30 بجے جو ہے جلسہ ختم ہوا اور سارے کے سارے لوگ جا کر سو گئے، فجر کی نماز ختم۔ تو جلسہ تو کرایا تھا فجر کی نماز کے لیے، جلسہ تو کرایا تھا اصلاح کے لیے، یہاں تو مقصد فوت ہو رہا ہے، مقصد فوت ہے۔ تو جب فطرت سے انسان ٹکراتا ہے تو اسے تو نقصان جھیلنا ہی پڑے گا۔ جب فطرت سے ٹکرائے گا آدمی، غرور و تکبر سے پیش آئے گا تو نقصان تو اٹھانا ہی پڑے گا۔ لہٰذا ہر چیز کا نظام اور ہر چیز کا سسٹم ہوتا ہے۔ نظام اور سسٹم سے باہر آئے گا آدمی تو پھر 1-2 چیز کا نظام نہیں بگڑتا ہے، پھر ہر چیز کا نظام بگڑتا ہے، سمجھے؟ پھر تو مدارس کی تعلیمات کا بھی نظام بگڑتا ہے، اور مساجد میں جو لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں الٹی سیدھی، ان کا بھی نظام بگڑتا ہے، تبلیغ کا بھی نظام بگڑتا ہے۔ ہر چیز پر اثر پڑتا ہے جب نظام اور سسٹم نہیں ہوتا ہے۔ اور قرآن و حدیث میں اتحاد اور اتفاق کا پیغام دیا گیا ہے، نظام اور سسٹم کا پیغام دیا گیا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور آپس میں جو ہے اختلاف اور انتشار پیدا مت کرو۔ لہٰذا میں ہاتھ جوڑ کر یہ دست بستہ ہوں کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے ہر شخص کو اپنی اپنی ذمہ داریاں سمجھنی چاہیے، اس لیے کہ قرآن عظیم میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے بہتر امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا، سمجھے؟ تو یہ خیر الامم ہونا تمہارا کیا ہوا؟ منصب ہوا، تمہارا عہدہ ہوا۔ اور جب کسی کو کوئی منصب یا عہدہ دیا جاتا ہے تو اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ ارے گاؤں کا پردھان ہوتا ہے تو ذمہ داری بھی ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے؟ کوئی ایم ایل اے پرمکھ MP ہوتا ہے تو ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس بھی وہ عہدہ اور منصب ہے، اور ایسا عہدہ اور منصب ہے کہ کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے، اور وہ عہدہ اور منصب کیا ہے؟ ہمارا خیر الامم ہونا، خیر الامم ہونا، سب سے بہتر امت ہیں۔ سب سے بہتر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ بہتر رسول کی امت میں، تو بہتر رسول کی طرف ہمیں نسبت حاصل ہے، اس لیے خیر الامم ہونا یہ ہمارا عہدہ اور یہ منصب ہے۔ تو کچھ ڈیوٹی بھی ہوگی، کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ پردھان ہوتا ہے گاؤں کا، اس کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ ہماری ذمہ داری کیا متعین کی قرآن نے متعین کی، تؤمنون بالمعروف تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو۔ جو جتنی بات جانتا ہے وہ دوسروں تک پہنچائے۔ بلغوا عنی ولو آیۃ، میری طرف سے دوسرے لوگوں تک پیغام پہنچاؤ چاہے ایک نشانی ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس منا، جس شخص نے کوئی ایک دن بھی ایسا گزار دیا جس دن اس نے دین کا کوئی کام نہ کیا، سمجھے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس دن وہ شخص ہماری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے۔ تو سب کچھ ہوتا ہے کیسے؟ عمل سے ہوتا ہے، لائے عمل طے کرنے سے ہوتا ہے، مشوروں سے ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَشَاوِرْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مشورہ کیجئے۔ سرکار کو مشورہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مگر اس کے باوجود بھی سرکار مشورہ کرتے تھے صحابہ کرام سے، کیوں؟ تعلیم امت کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے۔ لہٰذا جب آپ کا مشورہ مکمل ہو جائے تو پھر اللہ کے بھروسے پر اس کو شروع کر دینا چاہیے۔ ہمارے اہل سنت والجماعت میں لفظ مشورہ کو لوگ جانتے ہی نہیں، اس پر عمل نہیں، عملی اعتبار سے اس کو جانتے ہی نہیں۔
لہذا ہر گاؤں، ہر محلہ، سمجھے، ہر قبیلہ اور ہر جگہ پر جو ہے کوشش کرنا چاہیے میٹنگیں کرنے کی، لائے عمل طے کرنے کی، اس لیے کہ نتائج جو نکلتے ہیں وہ آج کل کے مروجہ جلسوں سے نتائج نہیں نکل رہے ہیں۔ حالانکہ جلسے بھی کرنا چاہیے، ان سے بھی انقلاب آتا ہے، آنن فانن انقلاب آتا ہے، مگر سمجھے آپ اس میں دوام نہیں ہوتا ہے زیادہ، الا ماشاء اللہ۔ مگر یہ ہے کہ جو انقلابات آتے ہیں اور جو نتائج نکلتے ہیں وہ میٹنگوں سے نکلتے ہیں، وہ مشوروں سے نکلتے ہیں، وہ لائے عمل طے کرنے سے نکلتے ہیں، وہ سر جوڑ کر بیٹھنے سے نکلتے ہیں۔ ارے نکلتے ہیں، نہیں نکلتے ہیں، یعنی پلاننگ بنانے سے نکلتے ہیں کہ کل کو ہمیں کیا کرنا ہے، کل کو ہمیں کیا کرنا ہے۔ آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، یعنی کس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کل کو آپ کو کیا کام کرنا مسلک کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے، مسلک اہل سنت کے لیے کیا کام کرنا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے آپ کی۔ تو قرآن عظیم بھرا ہوا ہے، لوگوں کو جوڑنے کا حکم دیا۔ شاید ہی کوئی آیت ایسی ہو جس میں اتحاد کا پیغام نہ دیا گیا ہو، اس لیے کہ جمع کے صیغے جگہ جگہ بیان کیے گئے، تو جمع کا صیغہ کیا اتحاد کا پیغام نہیں دے رہا ہے؟ نعبدو، ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں، تو کیا اس میں اتحاد کا پیغام نہیں ہے؟ نستعین، ہم سب تجھ سے مدد چاہتے ہیں، کیا اس میں اتحاد کا پیغام نہیں ہے؟ اہدنا، ہمیں ہدایت دے، ہمیں ہدایت دے، یہ تو نہیں کہ اہدنی، مجھے ہدایت دے اکیلے کو، اہدنا، ہمیں ہدایت دے اہل ایمان کو، سمجھے، صراط مستقیم پی، تو کیا اس میں اتحاد کا پیغام نہیں ہے؟ پورا قرآن دیکھ لیں آپ تو جگہ جگہ ہر آیت میں پورا قرآن جو ہے اتحاد کا پیغام دیتا ہے۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والو، تم اپنے گریبان میں جھانکو، اپنے حالات کا محاسبہ کرو، اپنے حالات کا جائزہ لو کہ میں کیا کر رہا ہوں، سمجھے؟ اور جب تم خود راہ ہدایت پر گامزن ہو جاؤ گے تو دنیا کی کوئی بھی باطل قوت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو اصلاح کی جو اسٹارٹنگ ہوتی ہے، اصلاح کی جو شروعات ہوتی ہے، وہ تو اپنے سے ہوتی ہے، اپنے سے ہوتی ہے، سمجھے آپ؟ آج ہم دنیا کو جو ہے سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور خود کی اصلاح نہیں۔ لہٰذا ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، دین کے لیے میں کیا کر رہا ہوں، اس دین کے کیا تقاضے مجھ پر ہیں۔ لہٰذا بغیر جد و جہد اور بغیر محنت کے جو ہے کچھ نہیں، اور یہ سب محنت اور جد و جہد جو ہوتی ہے وہ خلوص کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ لہذا تقریریں کرنا، نعت پڑھنا، اس کو ذریعہ معاش بنانا جائز نہیں ہے۔ قرآن میں فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہماری رضا کی خاطر، فینا کا لفظ بتا رہا ہے کہ ہماری رضا کی خاطر محنت میں لگے رہتے ہیں، رات دن محنت میں لگے رہتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، تو ہم ان کے لیے بے شمار راستے کھولتے ہیں، سمجھے؟ ترقی کے راستے کھولتے ہیں، اور راستے کیا؟ دنیا کے راستے نہیں بلکہ آخرت کے راستے بھی کھلتے ہیں، ترقی کے راستے کھلتے ہیں، خیر کے راستے کھلتے ہیں، مگر کھلتے جبھی ہیں جب محنت کا جذبہ ہوتا ہے۔ آج ہماری اکثریت اسلام کی حقانیت کو نہیں پہچانتی، اسلام کی حقانیت اور نورانیت کو نہیں پہچانتی، اور نہیں جانتے کہ ہم پر کیا تقاضے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من طلب اللہ شیئا وجد وجدا، جو اللہ سے کسی شے کو طلب کرتا ہے، جب وہ اس کی کوشش بھی کرتا ہے تو اس کو پا لیتا ہے۔ اور قرآن میں فرمایا ما لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کوشش کرے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ تو آج جو شیرازہ منتشر ہے، سمجھے، تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ ایک یہ بھی ہو اہم، بلکہ ہو سکتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں نظام اور سسٹم نہیں ہے۔ جو نظام اور سسٹم ہونا چاہیے، منظم طور سے ہم لوگوں کو بیٹھنا چاہیے، جگہ جگہ میٹنگیں کرنے چاہیے، مشورے کرنے چاہیے، بلکہ مروجہ جلسے، جو مروجہ جلسوں کی بات کر رہا ہوں میں، سمجھیں آپ، تو پاکیزہ جلسے ہیں ماشاءاللہ، وہ تو ہیں ہی، جن میں جو ہے ہدایت کا پیغام دیا جاتا ہے، اصلاح کا پیغام دیا جاتا ہے، لیکن جہاں نام و نمود اور نمائش اور سمجھے آپ، اور بس یہ ہے کہ کوئی اصلاح مقصد نہیں ہوتا ہے، سمجھے، تو ان سے ہزارہا درجے یہ ہے کہ دین کے لیے آپ بیٹھیں، مشورے کریں، لائے عمل طے کریں، سر جوڑ کر بیٹھیں، سمجھے آپ۔ قرآن کا تقاضا
یہی ہے، اسلام کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنے اندر خلوص پیدا کریں، محبت پیدا کریں۔ اور یہ درد کب پیدا ہوگا؟ درد جب ہی پیدا ہوگا جب ہمارے اندر عاجزی اور انکساری ہوگی کہ یہ بڑا وہ بڑا، سمجھے؟ ارے یہ بڑا وہ بڑا، جو بڑا ہے وہ بڑا، چلیے دل میں مانو، ان کا ادب احترام کرو، تعظیم و توقیر کرو، اور کسی سے ذاتی طور پر عناد مت رکھو۔ اور یہ بڑا وہ بڑا نہیں، یہ تو قرآن کے نظریے کے خلاف۔ قرآن فرما رہا فوق کل ذی علم علیم، ایک سے بڑھ کر ایک ہے، ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ بڑی ذات تو اللہ کی ہے، بڑی ذات تو اللہ کی ہے، ہم تو حقیر فقیر بندے ہیں، لہٰذا سب کو منظم کرنا چاہیے۔ اور انسان کو ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم منظم ہو جائیں گے تو ہماری جو ہے عزت کا جنازہ نکل جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ منظم ہونے میں عزت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، سمجھے؟ منظم ہونے میں عزتیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اس لیے کہ جو علمی وقار ہوتا ہے وہ کسی کا چھپتا نہیں ہے، اور جو جتنا کام کرے گا، سمجھے، ویسے ہی قوم اس کو تسلیم کرتی ہے۔ فرمایا گیا کیا؟ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار وہی ہوتا ہے جو ان کی خدمت کرتا ہے۔ ارے قوم کا سردار، قوم تو اسی کو مانے گی اپنا سردار جو خدمت کرے گا، اور خدمت کون سی کرے گا؟ زمینی خدمت کرے گا، سمجھے؟ صحیح طریقے سے خدمت کرے گا۔ فرمایا العطایا علی قدر البلایا، انعامات جو ملتے ہیں وہ مصیبتوں کے اعتبار سے ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھو، پتھر، سرما پتھر کا ٹکڑا ہوتا ہے، مگر اس کو جب سینکڑوں بار پیسا جاتا ہے ٹکڑے کو، تو وہ کیا ہو جاتا؟ سرما بن جاتا، لوگ اس کو اپنی آنکھوں میں جگہ دیتے ہیں، ہے نہیں؟ اسی طریقے سے چھڑی، پہلے ایک درخت کی شاخ ہوتی ہے، نہ کوئی خاص قیمت ہوتی ہے، نہ کوئی جاذبیت ہوتی ہے، مگر چھڑی کو جب کلاڑے سے کاٹ دیا جاتا ہے، نقش و نگار بنا دیے جاتے ہیں، تو اس کو ایک ایسا مقام ملتا ہے کہ وہ ایک عالم دین کا عصا بن جاتا ہے، پیر صاحب کا ڈنڈا بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے گیہوں کا دانہ جو کسی برتن میں پڑا رہتا ہے، جو کسی برتن میں پڑا رہتا، وہ یا تو گل سڑ کر فنا ہو جاتا ہے یا کسی جاندار کی غذا بن جاتا ہے، مگر وہ دانہ جو زمین میں بو دیا جاتا ہے، وہ زمین کی گرمی، سورج کی تپش، بارش کی زحمت اور طرح طرح کی تکلیفوں کے امتحانات میں جب اس کو جھنجھوڑ دیا جاتا ہے تو اس کو ایک ایسا مقام نصیب ہوتا ہے کہ وہ ایک حسین پودا بن کر اگتا ہے اور انسانوں کے لیے ذریعہ زندگی بن جاتی ہے۔ ان مثالیں کتنی بے شمار ہیں اس طرح کی، ان سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی مقام و مرتبہ ملتا ہے تو پہلے اسے آزمائش کی کٹھن بھٹیوں میں سلگنا پڑتا ہے۔ لہذا اگر آپ قوم کے رہبر، قوم کے سردار بننا چاہتے ہیں تو دین کی خدمت کرنی پڑے گی، منظم ہو کر، خلوص و محبت کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ۔ میری زبان سے کوئی جملہ خلاف شان، کسی کی شان کے خلاف نکل گیا ہو، سمجھے، تو ہم معذرت خواہ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور ہم سبوں کو مسلک اعلیٰ حضرت کا، دین متین کی خدمت کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں خلوص پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام